ایک وکیل صاحب کے گھر 5 مئی 1818 کو پرشیا موجودہ جرمنی کے شہر ٹریئر میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام کارل رکھا گیا۔ سیاست اور سیاسی تبدیلیوں نے کارل کی زندگی پر اوائل ہی سے سایہ کیے رکھا۔ اس کی پیدائش سے 1 سال قبل اس کے والد کو یہودیت چھوڑنی پڑی کیونکہ 1815 میں پرشیا کی حکومت نے یہودیوں پر سرکاری نوکری کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور 1 سال بعد وکالت کرنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ وکیل صاحب نے وکالت کے پیشے کی خاطر عصائیت اختیار کر لی۔ کارل نے 17 سال کی عمر تک اپنے ہی شہر سے تعلیم حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے پہلے بون اور پھر برلن کی درسگاہوں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ برلن میں وہ ہگل نامی فلسفی سے بہت متاثر ہوا اور اس کے نظریات پر ہونے والی بحث میں شریک رہا۔ ہگل کا ایک بنیادی نقطہ نگاہ یہ تھا کہ انسانی تاریخ تصادم پر قائم ہے۔ ایک نظریہ دوسرے سے ٹکرا کر تیسرے نظریے کو جنم دیتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ برلن میں ہی کارل نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 23 برس کی عمر میں کارل نے اپنی بچپن کی محبت جینی سے شادی کی۔ شادی کے وقت جینی کی عمر 27 سال تھی۔ کارل نے 1842 میں کولون شہر کا رخ کیا اور وہاں اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1 سال بعد ہی اس کی ذہانت اور علمیت کے بلبوتے پر اسے اخبار کا ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا۔ کارل نے آزادی صحافت پر پابندیوں کے خلاف آواز بلند کی، جس پر اس کے کام کو اس دور کے درمیانی طبقے نے سراہا۔ اس نے بادشاہی نظام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور درمیانے طبقے کی خواہشات کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ اس دور کی امریت کو کولون کے درمیانی اور کاروباری طبقے کی آواز میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی اور کچھ ہی مہینوں بعد روس کے زار کے خلاف ایک مضمون چھاپنے کے جرم میں اخبار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 1843 میں پیرس شہر ہر طرح کی انقلابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کارل نے کولون کے ناکام تجربے کے بعد پیرس سے ایک ماہنامہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد میں البتہ وہ ناکام رہا اور اس ماہنامے کا صرف ایک شمارہ چھپ سکا۔ اس شمارے میں بھی 2 مضامین تو کارل کے ہی تھے۔ ان مضامین میں کارل نے جرمن وفاق کے مستقبل پر بحث کی تھی اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اب جرمن وفاق اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ ان مضامین کے نتیجے میں اس ماہنامے پر جرمنی میں پابندی لگ گئی۔ پیرس اور فرانس کے دیگر علاقوں میں کسی نے اس شمارے کو اہمیت نہیں دی اور پرشیا میں کارل پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان حالات میں کارل نے ہمت نہیں ہاری اور ایک جرمن زبان کے اخبار کے لیے لکھنا شروع کیا۔ 1845 میں بہرحال مقامی حکومت کا صبر جواب دے گیا اور کارل سمیت اس اخبار کے باقی عملے کو فرانس سے جلاوطنی کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ فرانس کے بعد کارل، جینی اور کارل کے قریبی دوست اینگلس نے بیلجیم کا رخ کیا۔ وہاں جانے سے پہلے کارل اور اینگلس نے برطانیہ کا ایک دورہ کیا اور مانچسٹر میں محنت کش طبقے کے حالات نے کارل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بدحالی اس نہج پر تھی کہ مائیں کام پر جاتے وقت اپنے شیرخوار بچوں کو چرس پلاتی تاکہ ان کی واپسی تک بچے سوئے رہیں۔ 12 سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تاکہ خاندان کا بوجھ کم ہو سکے۔ 7 سال کی عمر تک پہنچتے ہی لڑکے کام پر لگ جاتے۔ 120 افراد کے استعمال کے لیے ایک غسل خانہ موجود تھا۔ جوتے پہننا ایک عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ بیلجیم میں قیام کے دوران کارل نے اینگلس کے ساتھ مل کر کتابیں لکھنے میں وقت صرف کیا۔ اس کے علاوہ اس نے یورپ کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی ایک تنظیم قائم کی اور لندن میں قائم ایک ملتی جلتی تنظیم کا بھی حصہ بنا۔ 1848 میں اس نے ایک کتابچہ تحریر کیا جس میں اس نے دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا کر کے جدوجہد کرنے کا پیغام دیا۔ اس کتابچے کا نام کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا جو کہ جرمن زبان میں لندن سے شائع ہوا۔ بعد ازاں کارل کو اس ملک سے بھی نکال دیا گیا اور اس نے باقی عمر انگلستان کے شہر لندن میں گزاری۔ کارل کو آج دنیا کارل مارکس کے نام سے جانتی ہے۔ 19ویں صدی کے بعد سے دنیا کی تاریخ پر جتنا اثر کارل مارکس کے نظریات نے ڈالا اتنا کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ فلسفہ، سیاست اور معاشیات پر اس کے افکار نے سوچ کے نئے زاویوں کو جنم دیا۔ کارل نے اپنی زیادہ تر عمر قسم پرسی میں گزاری۔ اس کے روزگار کا کوئی مستقل وسیلہ کبھی نہیں رہا۔ اس کی اولاد میں سے 4 بچے نو عمری میں ہی چل بسے اور 3 بیٹیاں ہی بڑی عمر تک پہنچی۔ ان میں سے بھی 2 نے بعد میں خودکشی کر لی۔ مارکس کی زندگی میں اس کی کتابوں کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اور اس بات نے اس کو بہت دیر تک
متاثر کیا۔ 1848 میں پیرس میں انقلاب آیا جس کے باعث بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت کے قیام کے لیے کوشش کی گئی۔ جب انقلابی کوششیں اور لڑائی طول پکڑ گئیں تو پیرس کے درمیانے طبقے نے انقلابیوں کی حمایت ترک کر دی اور انقلاب ناکامی کا شکار ہوا۔ اس واقعے کے بعد سے کارل کو درمیانی طبقے کی سوچ سے سخت نفرت ہو گئی۔ اس نے اس سوچ کو امریت سے بھی برتر قرار دیا اور اس کے مطابق محنت کش کو آزادی کے لیے صرف حکومتی نہیں بلکہ برجوا سوچ کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ کارل مارکس کو اس کی وفات کے بعد جتنی پذیرائی حاصل ہوئی اس کی زندگی کے دوران اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوئی۔ اس کے نظریات میں اپنی کچھ آمیزش کرنے کے بعد روس میں لینن اور اس کے ساتھیوں نے زار روس کی امریت کا خاتمہ کیا اور مزدور طبقے کی امریت کا علم بلند کیا۔ کارل مارکس کی کتابوں میں سب سے اہم داس کیپٹل ہے۔ داس کیپٹل دنیا کی ان چند کتابوں میں ہے جنہوں نے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کیا۔ کارل مارکس نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت محنت کی اور ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس نے معاشیات اور اقتصادیات کے فرسودہ نظام کو پارا پارا کر دیا۔ یہ کتاب ان کی فکر کا اساس اور اہم ترین ماخذ ہے جس میں سرمایہ اور سرمایہ دار کا تجزیہ اور مزدور طبقے کے استحصال کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ایک نیا نظریہ سامنے آیا جو مارکسزم کہلایا۔ کتاب کا منطقی خیال مارکس نے ارسطو کی کتاب سیاسیات اور نیکومیچن کی اخلاقیات سے لیا ہے۔ مارکس نے اپنی معاشی نظریہ ریکارڈو کے نظریہ محنت سے اخذ کیا ہے۔ یہ تصور اس اصول پر قائم ہے کہ دولت محنت سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا تقسیم دولت میں اصل عنصر محنت کو شامل ہونا چاہیے۔ داس کیپٹل میں کارل مارکس کے اسی نظریے کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ آج یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی فلسفی، معیشت دان، سیاست دان اور انقلابی رہنما کو اتنی مقبولیت اور پذیرائی نہیں ملی جتنی کارل مارکس کے حصے میں آئی۔ اس تمام عرصے میں مارکس کے نظریات کو غلط ثابت کرنے اور اس کی ذات پر الزامات لگانے کی جتنی بھی کوشش کی گئی اتنی تاریخ میں کسی نظریے کے ساتھ نہیں کی گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی سامراجی قوتوں اور سرمایہ دارانہ نظام کے رکھوالوں نے پوری قوت سے اس کے نظریات کو رد کرنے کی کوشش کی۔ مارکس کے نظریات کے خلاف ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور لاکھوں مضامین شائع کیے گئے تاکہ انہیں غلط ثابت کیا جا سکے اور تاریخ سے ان کا نام مٹا دیا جائے۔ لیکن ان تمام تر حملوں کے باوجود مارکس کا نام اور نظریہ پہلے سے زیادہ طاقت سے ابھر کر سامنے آیا اور نہ صرف سرمایہ دارانہ نظام کے متعلق ان کی پیش گوئیاں متعدد دفعہ سچ ثابت ہوئیں اور واقعات کی کسوٹی پر پوری اتری، بلکہ ان کا تجزیہ اور اس بحران کا ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے حل بھی آج پہلی کی نسبت زیادہ درست ہے۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔